اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت پر ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم یہودی لٹریچر کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو تالمود کا نام دیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو تالمود اس کا مطلب ہے یہودی شریعت اور آداب کی تعلیمات، یعنی یہود کی جو شریعت ہے اور اس کی تعلیمات جو ہیں ان کے متعلق یہ تالمود ہے۔ تو اس کے بیسیکلی دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا نام مشنا ہے جو متن پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد اس متن کی تشریح کی گئی جس کو گمارہ کا نام دیا گیا۔ تو گمارہ کے لغوی معنی ہے مکمل کرنا۔ تو تالمود کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں بنے گی کہ یہودی عقائد اور شریعت کی ان تشریحات کا نام تالمود ہے جن کو یہودی علماء اور احبار نے اپنی قوم کو نسل بعد نسل منتقل کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہودی اس کو اپنی نسل کی طرف منتقل کرتے رہے، لیکن جب اس کے ضائع ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوا تو دوسری صدی عیسوی کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر مدون کیا گیا، اور یہ تدوین کا سلسلہ چھٹی صدی کے آخر تک جاری رہا، اور فلسطین اور بابل کے اندر اس کی تدوین کی گئی۔ تو اس تالمود کے 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زراعت کے بارے میں، یعنی کھیتی باڑی کے قوانین درج ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر یہودیوں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے کے اندر عائلی زندگی جس میں امور خانہ داری، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل وغیرہ کا ذکر ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرتی جو مسائل ہیں اس کا ذکر ہے۔ اس کے 5ویں حصے میں یروشلم کا تفصیلی بیان اور اس کے علاوہ قربانی کے جو قوانین اور آداب ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ چھٹے حصے کے اندر طہارت اور پاکی کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تالمود کے بیان کے مطابق یہود خدا کی نہ صرف محبوب اور چہیتی قوم ہے بلکہ ان کی یہ محبوبیت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، اور جو دیگر اقوام ہیں ان کو یہودی درندوں کی طرح ناپاک اور نجس خیال کرتے ہیں۔ تالمود کے اندر یہ اس طرح کی تعلیمات ہیں کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا یہود کی ملکیت ہے۔ غیر یہود کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہودیوں کا چھینا ہوا مال ہے، لہٰذا یہود ان پر حملہ کر کے وہ اپنا مال لوٹ سکتے ہیں۔ اس طرح تالمود کے اندر یہودی صرف اپنے آپ ہی کو جنت کا وارث اور حقدار سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم جہنم میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے اس طرح کی جو تحریفات ہیں جو انہوں نے تورات اور تالمود کے اندر کی ان کا ذکر ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دنوں تک ہم جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو اس طرح کے عقائد اور تعلیمات دی گئی ہیں تالمود کے اندر۔ تو یہ تورات کے بعد دوسرا مصدر ہے یہودیت کا۔